بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور خزانہ خور جادوگر۔ امرو یار نے سردار امیر حمزہ کو سلام کیا اور ان کے سامنے موت بانا انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اوہ امرو، تم آ گئے، آؤ بیٹھو، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سردار امیر حمزہ نے امرو کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ امرو آگے بڑھا اور سردار امیر حمزہ کے قریب قلین پر بیٹھ گیا۔ سردار امیر حمزہ خیمے میں اکیلے تھے۔ ان کے چہرے پر قدرے پریشانی اور سوچ کی پرچھائیاں تیر رہی تھیں۔ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ امرو نے سردار امیر حمزہ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ خیریت نہیں ہے امرو یار، اگر خیریت ہوتی تو ہم تمہیں صبح صبح کیوں بلاتے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ اوہ کیا ہوا؟ امرو عیار نے چونک کر پوچھا۔ دباس جادوگر کو جانتے ہو؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا۔ دباس جادوگر؟ نہیں، کون ہے وہ؟ امرو عیار نے کہا۔ تلسم ہوشربا سے ہمارے مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ شہنشاہ افراسیاب نے ہمارے لشکر کا مقابلہ کرانے کے لیے دنیا کے سب سے طاقتور اور خوفناک جادوگروں کو طلب کر لیا ہے، جس کا نام دباس جادوگر ہے۔ دباس جادوگر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ہلاک شدہ جادوگر کی بدروح ہے۔ اس جادوگر کی جادوئی طاقتیں بدروح ہونے کی وجہ سے عام جادوگروں سے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے دباس جادوگر نے دو جنوں کو بھی اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ دباس جادوگر بھوتوں کا سردار کہلاتا ہے۔ اس کے قبضے میں چار رنگ برنگے بھوت ہیں جو اس کا ہر حکم بجا لاتے ہیں۔ دباس جادوگر کے قبضے میں جو جن اور بھوت ہیں وہ واقعی اس قدر طاقت رکھتے ہیں کہ لشکر کے لشکر تباہ کر دیتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے شہنشاہ افراسیاب نے دباس جادوگر کو تلسم ہو شربا میں بلایا ہے تاکہ وہ اس کے غلام جنوں اور بھوتوں سے ہمارے لشکر پر حملہ کرا سکیں۔ ہمارے مخبروں نے ہمیں یہ اطلاع بھی دی ہے کہ دباس جادوگر نے تلسم ہو شربا میں شہنشاہ افراسیاب کے پاس آنے کی حامی بھر لی ہے، اور وہ اگلے چند روز میں شہنشاہ افراسیاب کے پاس پہنچ جائے گا۔ سردار امیر حمزہ نے امرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ یہ تو واقعی بے حد خطرناک بات ہے۔ اگر جنوں اور بتوں نے ہمارے لشکر پر حملہ کر دیا تو سپاہی انہیں دیکھ کر ویسے ہی ڈر جائیں گے۔ امرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں اسی بات سے تو ہم پریشان ہیں۔ سردار امیر حمزہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مخبروں نے یہ بتایا کہ وہ جادوگر کہاں رہتا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں، شہنشاہ افراسیاب نے دباس جادوگر کو طلسماتی پتلوں کے ذریعے پیغام بھیجا تھا۔ ظاہر ہے طلسمی پتلے جہاں جاتے ہیں غائب ہو کر جاتے ہیں، ان سے تو معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ دباس جادوگر کہاں رہتا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، امرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کچھ نہیں تو دباس جادوگر کے بدروح ہونے سے، اس کے قبضے میں جن بوت ہونے کی وجہ سے لشکر کے بہت سے کمزور دل سپاہی گھبرا جائیں گے، اور ان کی گھبراہٹ کا فائدہ اٹھا کر دباس جادوگر کے غلام جن اور بھوت انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لشکر کو دباس جادوگر کے بارے میں کچھ علم ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس جادوگر کو فنا کر دیا جائے، اور یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ آپ کیا حکم سر آنکھوں پر؟ میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں کہ بدبخت دباس جادوگر کہاں رہتا ہے۔ جیسے ہی مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوگا میں اس کو ہلاک کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ مگر وہ، امرو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، پیشگی انعام کے بغیر کسی بھی مہم پر نکلنا تمہارے لیے نیک شگون نہیں ہوتا، سردار امیر حمزہ نے کہا تو امرو نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا۔ آپ عقل مند ہیں آقا، امرو نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا تو سردار امیر حمزہ ہنس دیے، اور انہوں نے گلے سے ایک قیمتی موتیوں کا ہار اتار کر امرو کی طرف اچھال دیا، جس سے امرو نے یوں جھپٹ لیا جیسے بوکا عقاب چڑیا کو جھپٹ لیتا ہے۔ باقی انعام تمہاری کامیابی کے بعد دیا جائے گا، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ شکریہ آقا، بہت بہت شکریہ، میں بہت جلد آپ کو اس جادوگر کی ہلاکت کی خبر سناؤں گا، امرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور سردار امیر حمزہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے سردار امیر حمزہ کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور الٹے قدموں خیمے سے نکلتا چلا گیا۔ خیمے سے باہر آ کر وہ تیز تیز چلتا ہوا اپنے خیمے کی جانب بڑھنے لگا۔ اپنے خیمے میں پہنچ کر اس نے خیمے کا پردہ گرایا اور آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ دباس جادوگر کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اسے جیسے کوئی خیال آیا تو اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی
سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ دوباس جادوگر کہاں ہے اور اس کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو نے سنہری تختی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سنہری تختی چمکی اور اس پر سیاہ حروف پھیلتے چلے گئے۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ دباس جادوگر یہاں سے ہزاروں میل دور ایک سمندری جزیرے میں رہتا ہے۔ جزیرے پر ہر طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور دباس جادوگر انہی پہاڑوں میں کسی ایک پہاڑ کے غار میں رہتا ہے۔ وہ کس پہاڑ کے غار میں رہتا ہے، یہ عمرو یار کو وہاں جا کر خود معلوم کرنا ہوگا۔ دباس جادوگر کے سر پر دو سینگ ہیں، اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں کڑے ہیں۔ دباس جادوگر نے سیاہ لبادے نما لباس پہن رکھا ہے اور اس نے کمر پر ایک سنہری پٹکا باندھ رکھا ہے۔ اسے ہلاک کرنے کے لیے عمرو کو پہلے دباس جادوگر کے سینگ کاٹنے ہوں گے، پھر اس کے چاروں کڑے توڑنے ہوں گے اور آخر میں اس کا پٹکا کھولنا ہوگا۔ پٹکے میں 3 لال جڑے ہوئے ہیں۔ عمرو تینوں لال پٹکے سے الگ کر کے جیسے ہی آگ میں جلائے گا، دباس جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی تختی میں حروف مٹتے چلے گئے۔ دباس جادوگر کے غلام جنوں اور رنگین بوتوں کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو نے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ دباس جادوگر کے 2 غلام جن ہیں جنہیں عمرو یار ہلاک نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں جن جب تک خود آپس میں نہیں لڑیں گے اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے۔ عمرو یار کو ان دونوں جنوں کو کسی طرح آپس میں لڑانا ہوگا، وہ لڑتے لڑتے خود ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ رنگین بوتوں کو فنا کرنے کے لیے عمرو یار تلوار حیدری کا استعمال کر سکتا ہے۔ تلوار حیدری سے بوت فوراً فنا ہو جائیں گے۔ عمرو کے پوچھنے پر تختی پر جوابی حروف ابھر آئے۔ دباس جادوگر دوسرے جادوگروں کی طرح دولت مند ہے بھی یا نہیں؟ عمرو نے آخر میں اپنے مطلب کا سوال کرتے ہوئے کہا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ دباس جادوگر انتہائی لالچی جادوگر ہے۔ وہ اپنے غلام جنوں اور بھوتوں سے ہیرے جواہرات اور سونے کے ڈھیر منگواتا ہے، مگر وہ ان خزانوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ وہ بدروح جادوگر ہے۔ خود کو زندہ رکھنے کے لیے وہ ان خزانوں کو کھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ سنہری تختی پر ابھرنے والے حروف پڑھ کر عمرو یار اچھل پڑا۔ خزانوں کو کھا جاتا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دباس جادوگر خزانہ خور جادوگر ہے۔ بھوک کی صورت میں وہ سونا اور ہیرے جواہرات کھا جاتا ہے، البتہ اپنی پیاس وہ انسانی خون سے بجھاتا ہے۔ سنہری تختی نے جواب دیا تو عمرو حیران رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی جادوگر خوراک میں ہیرے جواہرات اور سونے کے ڈھیر کھاتا ہوگا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی جادوگر خزانے کیسے کھا سکتا ہے؟ عمرو سے رہا نہ گیا تو آخر کار اس نے پوچھ ہی لیا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ دباس جادوگر ایک بھوت ہے اور وہ بھوت سے دوبارہ انسانی شکل اختیار کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے ایک پجاری نے اسے مشورہ دیا اگر وہ خوراک کے طور پر 1 سال تک روزانہ سونا اور ہیرے جواہرات کھاتا رہے گا تو ٹھیک 1 سال بعد وہ دوبارہ انسانی روپ میں آ جائے گا۔ سنہری تختی نے جواب دیا۔ او، پھر تو اس کا پیٹ ان خزانوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ عمرو نے کہا۔ ہاں، یہ درست ہے۔ اگر عمرو یار چاہے تو دباس جادوگر کو ہلاک کر کے اس کے پیٹ سے خزانے نکال سکتا ہے، لیکن یہ کام عمرو یار کو فوراً کرنا ہوگا، کیونکہ عمرو یار بتائے ہوئے طریقے سے جیسے ہی دباس جادوگر کو ہلاک کرے گا، اس کے جسم میں آگ لگ جائے گی جو اسے چند لمحوں میں جلا کر راکھ بنا دے گی۔ اگر دباس جادوگر جل کر راکھ ہو گیا تو اس کے پیٹ میں موجودہ خزانہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ سنہری تختی نے جواب دیا اور پھر اس کی چمک ختم ہوتی چلی گئی، جس کا مطلب تھا کہ اب عمرو یار کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ عمرو نے تختی کو زنبیل میں ڈال دیا۔ او نہیں، میں دباس جادوگر کا پیٹ پھاڑ کر پہلے خزانے نکالوں گا اور اس کے بعد اسے ہلاک کر دوں گا، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سیاہ رنگ کی ایک انگوٹھی نکالی اور اسے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں ڈال لیا۔ انگوٹھی پر سرخ رنگ کا چمکدار پتھر جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی سے پرستان کے شہنشاہ دیو نے ایک مہم کے دوران دی تھی۔ اس انگوٹھی کی مدد سے عمرو یار کہیں بھی ایک لمحے میں پہنچ سکتا تھا۔ سرخ نگینے والی سیاہ انگوٹھی مجھے اس جزیرے پر پہنچایا جائے جہاں دباس جادوگر رہتا ہے، عمرو نے انگوٹھی کو اپنے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اسی لمحے سرخ نگینہ چمکا اور عمرو یار کے گرد سرخ روشنی سی پھیلتی چلی گئی۔
چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے بھی سرخ روشنی چھا گئی تھی۔ پھر جیسے ہی روشنی ختم ہوئی، عمرو یار نے خود کو ایک ایسی جگہ پایا جہاں ہر طرف اونچے نیچے پہاڑ تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جزیرے پر سوائے پہاڑوں کے اور کچھ بھی نہ ہو۔ پہاڑ سنگی اور سلیٹ کی طرح سیدھے تھے۔ عمرو یار ان پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی میں کھڑا تھا۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر عمرو یار چونک پڑا، کیونکہ ہر پہاڑ میں اسے بڑے بڑے غاروں کے دہانے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ارے یہ کیا! یہاں تو ہر طرف غار ہی غار ہے۔ میں کس طرف جاؤں؟ نہ جانے دباس جادوگر ان میں سے کس غار میں رہتا ہے، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمرو کے گرد یکے بعد دیگرے چار دھماکے ہوئے۔ دھماکوں کی آواز سن کر عمرو اچھل پڑا۔ اس کے ارد گرد جہاں دھماکے ہوئے تھے، وہاں سے چار مختلف رنگوں کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ دھواں پھیلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عمرو کے گرد چار خوفناک شکلیں بن گئیں۔ سبز، نیلی، کاسنی اور سرخ رنگ کی دھوئیں کی شکلیں جو بے حد بھیانک تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دھوئیں کے بت ہوں۔ ان بتوں کو دیکھ کر عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر تلوار حیدری نکالنا چاہی، مگر اسی لمحے دھوئیں کے چاروں بت عمرو پر جھپٹ پڑے اور عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس پر ہزاروں من وزنی چٹانیں آ گری ہوں۔ اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی اور پھر اس کے ذہن پر اندھیرا سا چھاتا چلا گیا۔ پھر جس طرح اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، بالکل اسی طرح عمرو کے ذہن میں روشنی کا نقطہ سا چمکا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے دیکھا وہ ایک بہت بڑے غار میں موجود تھا۔ غار دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہماری طرف دیکھو آدمزاد! اچانک عمرو کو ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمرو بجلی کی سی تیزی سے پلٹا اور پھر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان تھی جس پر ایک لمبا تڑنگا دیو بیٹھا ہوا تھا۔ اس دیو کے جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا جس سے اس نے سنہری رنگ کے پٹکے سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے سر پر لمبے لمبے اور نوکیلے سینگ بھی تھے اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں سنہری کڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کی شکل اس قدر بھیانک تھی کہ یک بارگی عمرو جیسا انسان بھی کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس دیو کا رنگ سبز تھا۔ چٹان کے پیچھے دو سبز رنگ کے جن ہاتھ باندھے نہایت موت بانا انداز میں کھڑے تھے۔ ان دونوں نے زرد رنگ کے جانگیے پہن رکھے تھے جن پر سرخ دبے بنے ہوئے تھے۔ ان دونوں جنوں کے سر گنجے تھے، البتہ ان جنوں کے سر پر بالوں کی لمبی لمبی لٹیں نظر آ رہی تھیں جو ہوا میں جھول رہی تھیں۔ ان جنوں کے اوپر فضا میں دھوئیں کی وہی چار خوفناک شکلیں موجود تھیں جو باہر عمرو عیار کے سامنے آئی تھیں، جو دھوئیں کے بھوت کے تھے۔ تتا تم دباس جادوگر ہو؟ عمرو نے اس خوفناک شکل والے دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گور رہا تھا۔ ہاں، میں دباس جادوگر ہوں، مگر تم کون ہو اور تم میرے جادوئی جزیرے میں کیوں آئے ہو؟ بھیانک شکل والے دباس جادوگر نے کڑک کر کہا۔ میں حکیموں کا سردار ہوں، عمرو نے جلدی سے کہا۔ حکیموں کا سردار؟ دباس جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او نہیں، مگر تم جادوئی جزیرے پر کیوں آئے ہو؟ اس جزیرے کو میں نے دنیا کی نظر سے چھپا رکھا ہے، پھر تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ دباس جادوگر نے کہا تو عمرو عیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے یہاں شہنشاہ افراسیاب نے بھیجا ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے؟ کیوں؟ اب اس نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے؟ میں نے اس کے طلسمی پتلوں کو بتا دیا ہے کہ میں ایک دو روز میں طلسم ہوشربا پہنچ جاؤں گا۔ پھر؟ دباس جادوگر نے کہا۔ میں طلسم ہوشربا کا سب سے بڑا اور دانا حکیم ہوں، دباس جادوگر، عمرو نے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ دباس جادوگر نے منہ بنا کر کہا۔ شہنشاہ افراسیاب کو معلوم ہے کہ تم خزانہ خور جادوگر ہو اور اپنی بھوک تم خزانہ کھا کر مٹاتے ہو۔ وہ خزانے تمہارے لیے تمہارے یہ جن اور بھوت لاتے ہیں، عمرو نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، دباس جادوگر نے کہا۔ خزانہ کھانے کا حکم تمہیں بڑے پجاری نے دیا ہے؟ ایک سال اگر تم اسی طرح سونا اور ہیرے جواہرات کھاتے رہو گے تو تم دوبارہ انسانی روپ اختیار کر لو گے۔ یہ بھی درست ہے نا؟ عمرو نے کہا۔ ہاں، درست ہے، دباس جادوگر نے کہا۔ اب تک تم کتنے خزانے کھا چکے ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ ان کی تعداد مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ مجھے مزید 3 ماہ تک خزانے کھانے ہیں، دباس جادوگر نے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ خزانہ کھانے کے بعد جب تم انسانی روپ اختیار کرو گے تو تم اور زیادہ طاقتور جادوگر بن جاؤ گے، عمرو نے کہا۔ ہاں، مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟
دباس جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دباس جادوگر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں 3 ماہ کا اور انتظار نہ کرنا پڑے اور تم ابھی انسانی روپ میں آ جاؤ؟ امرو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چالاکی سے کہا۔ ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اور میری کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ دباس جادوگر نے فوراً کہا۔ میں حکیموں کا سردار ہوں، میرے پاس ایک ایسے خزانے کا تھال ہے جسے تم اگر کھا لوگے تو تمہیں مزید 3 ماہ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس خزانے میں ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے تم ابھی اور اسی وقت اصلی جادوگر بن جاؤ گے۔ امرو نے کہا۔ اوہ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے وہ خزانے کا تھال؟ دباس جادوگر نے خوشی سے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ہے، لیکن اس خزانے کو تم ایک شرط پر کھا سکتے ہو۔ جب تک تم شرط پوری نہیں کرو گے تم پر خزانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امرو نے کہا۔ اس کے چہرے پر عیاری کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ جلدی بتاؤ، میں ہر شرط پوری کروں گا، دباس جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آج تک تم نے جتنے خزانے کھائے ہیں تمہیں ان خزانوں کو پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا۔ ان خزانوں کی تمہارے پیٹ میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں رہنی چاہیے۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ایسا کر سکتا ہوں، دباس جادوگر نے کہا تو امرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بہت خوب، تو پھر جلدی سے ان تمام خزانوں کو باہر نکال دو، امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے تم خزانے کا تھال دکھاؤ، دباس جادوگر نے امرو کی جانب شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ او ہاں ضرور، کیوں نہیں، ابھی لو، امرو نے کہا اور اس نے زنبیل سے ایک تھال نکال لیا جو سونے کے زیورات سے بھرا ہوا تھا اور اس میں سبز اور سرخ رنگ کے چھوٹے بڑے ہیرے بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی دباس جادوگر کی نظر خزانے کے تھال پر پڑی اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا۔ بھگڑو جادوگر کا خزانہ؟ اوہ اوہ، یہ تو بھاگڑو جادوگر کا خزانہ ہے، دباس جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ بھاگڑو جادوگر کا خزانہ ہے۔ اس خزانے میں ہزاروں خزانوں کی طاقت ہے جو تمہارے جسم کی ساری کمی دور کر دے گا اور تم ایک لمحے میں انسانی روپ میں آ جاؤ گے، امرو نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، لاؤ لاؤ، یہ خزانے مجھے دے دو، میں اس خزانے کو کھا کر ابھی اور اسی وقت انسانی روپ میں آ جاؤں گا۔ انسانی روپ میں آ کر بہت بڑا جادوگر بن جاؤں گا۔ اس دنیا کے تمام جن اور بھوت میرے غلام ہوں گے اور پھر میں ساری دنیا پر حکومت کروں گا۔ دباس جادوگر نے خوشی سے مٹھیاں بھینج کر اور بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ امرو کے ہاتھ میں رکھے ہوئے خزانے کے تھال کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ ابھی اور اسی وقت اس تھال کو جھپٹ لے گا۔ اس کا چہرہ اس قدر بھیانک ہو گیا تھا کہ امرو کے چہرے پر ایک بار پھر خوف لہرانے لگا تھا۔ خزانے کے لیے شرط پوری کرو دباس جادوگر، اگر تم نے خزانے کو ایسے ہی کھا لیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، امرو نے کہا۔ او ہاں، ٹھہرو، میں اپنے پیٹ سے سارے خزانے نکال دیتا ہوں، دباس جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے دائیں طرف منہ کر کے زور زور سے پھونکیں مارنا شروع کر دیں۔ اچانک اس کا منہ غار کے دہانے کی طرف کھل گیا اور اس کے منہ سے سونے اور ہیرے جواہرات کی پھوار سی نکلی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دائیں طرف زمین پر خزانے کا ڈھیر سا لگ گیا۔ پھر دباس جادوگر نے بائیں طرف منہ کیا اور دوبارہ زور زور سے پھونکیں مارنے لگا تو بائیں جانب پھر زمین پر ایک بڑے خزانے کا ڈھیر لگنے لگا۔ وہاں خزانوں کے 2 بڑے بڑے ڈھیر لگتے دیکھ کر امرو عیار کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ امرو نے نہایت خاموشی سے زنبیل سے ایک نیلے رنگ کا ہیرا نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے خزانے کے تھال پر رکھ دیا۔ یہ زہریلا ہیرا تھا۔ امرو جانتا تھا اس ہیرے سے دباس جادوگر ہلاک تو نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اسے خزانے کے ساتھ کھا جائے گا تو وہ بے ہوش ضرور ہو جائے گا۔ لو حکیموں کے سردار، میں نے پیٹ سے سارے خزانے نکال دیے ہیں، اب یہ خزانے کا تھال مجھے دے دو، دباس جادوگر نے کہا۔ امرو نے دیکھا کہ وہاں خزانے کے خاصے بڑے ڈھیر لگ گئے تھے جو کسی بھی طرح 2 بادشاہوں کے خزانوں سے کم نہ تھے۔ ضرور دباس جادوگر، کیوں نہیں، یہ لو تھال، اس سارے خزانے کو تمہیں آنکھیں بند کر کے کھانا ہوگا، امرو نے تھال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دباس جادوگر نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر امرو سے تھال لے لیا اور پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور جلدی جلدی خزانے کی مٹھیاں بھر بھر کر کھانا شروع کر دیا۔ چٹان کے پیچھے دونوں جن آنکھیں بند کیے ہاتھ باندھے ساکت کھڑے تھے۔ شاید وہ دباس جادوگر کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آتے تھے، البتہ رنگین بوت امرو کی طرف تیز نظروں سے گور رہے تھے۔ امرو نے زہریلا ہیرا دباس جادوگر کے منہ میں جاتے دیکھا تو اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی
شیشے کی گیند نکال لی۔ اس گیند میں نیلے رنگ کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس دھوئیں میں جادوئی اثر تھا۔ اگر اس گیند کو توڑ دیا جاتا تو اس کا نیلا دھواں نکل کر تیزی سے ہر طرف پھیل جاتا تھا۔ اس دھوئیں کا اثر جنوں اور دیوں پر ہوتا تھا۔ دھواں جیسے ہی ان کے ناک میں گھستا وہ پاگل ہو جاتے تھے، اور پھر وہ سوچے سمجھے بغیر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے، اور لڑ لڑ کر جب تک وہ ایک دوسرے کو ہلاک نہ کر دیتے بے چین رہتے تھے۔ دوباس جادوگر نے جیسے ہی زہریلا ہیرا نگلا، اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بکھلا کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور اس کا چہرہ بگڑ کر اور زیادہ خوفناک ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑ لی جیسے کوئی چیز اس کے حلق میں پھنس گئی ہو۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دباس جادوگر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا رنگ تیزی سے بدلتا چلا گیا اور وہ یک لخت نیلا ہو گیا۔ پکڑو، یہ دھوکے باز ہے، یہ فریبی ہے، دباس جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ تڑ سے گرا اور ساکت ہو گیا۔ زہریلے ہیرے نے اسے ایک لمحے میں بے ہوش کر دیا تھا، لیکن دباس جادوگر کا حکم سن کر دونوں جنوں کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور رنگین بوت بھی لہرانے لگے تھے۔ امرو نے یہ دیکھ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی گیند ان جنوں کے قریب زمین پر پھینک دی۔ گیند دھماکے سے پھٹی اور اس میں سے نیلا دھواں نکل کر پھیل گیا۔ جیسے ہی نیلا دھواں ان جنوں کی ناک میں گھسا، اسی لمحے اس کی آنکھیں چڑھ گئیں اور ان کے چہرے غصے اور نفرت سے سرخ ہوتے چلے گئے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر وہ دونوں تیزی سے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ اسی لمحے زائیں زائیں کی آوازوں کے ساتھ ہی رنگین بھوت حرکت میں آئے اور بجلی کی سی تیزی سے امرو عیار کی طرف بڑھے۔ امرو نے برق رفتاری سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی، اور پھر جیسے ہی رنگین بھوت اس کے قریب آئے، امرو کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا۔ تلوار حیدری سبز بھوت سے ٹکرائی اور اسی لمحے سبز بھوت دھماکے سے پھٹ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ تین بھوت بادلوں کی طرح گرجتے ہوئے امرو عیار پر جھپٹ رہے تھے، مگر امرو عیار کا تلوار والا ہاتھ اس تیزی سے چل رہا تھا کہ بھوتوں کو امرو عیار کے قریب آنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ پھر امرو کی تلوار نیلے بھوت سے ٹکرا گئی، دھماکہ ہوا اور بھوت بھی غائب ہو گیا۔ دونوں بھوت ہلاک ہوتا دیکھ کر امرو دوسرے بھوتوں کو شدید غصے میں آ گیا۔ انہوں نے اور زیادہ گرجنا شروع کر دیا تھا اور نہایت خوفناک انداز میں امرو پر جپٹ رہے تھے، لیکن امرو نے چند ہی لمحوں میں ان دونوں بھوتوں کو بھی تلوار حیدری سے فنا کر دیا۔ ادھر دونوں جن دھوئیں کے اثر کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تیز اور لمبے ناخنوں سے وہ ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر چکے تھے۔ ان کے جسم لہولہان ہو چکے تھے، مگر وہ ایک دوسرے پر بار بار حملے کر رہے تھے۔ شاباش، لڑتے رہو اسی طرح، امرو نے ان دونوں جنوں کو لڑتا دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈالی اور خزانوں کی طرف بڑھ گیا۔ دباس جادوگر چٹان پر اسی طرح بے ہوش پڑا تھا، اس کا جسم نیلا ہو چکا تھا۔ امرو نے جلدی جلدی سارا خزانہ اٹھا کر زنبیل میں ڈال لیا، اور پھر وہ اطمینان بھرے انداز میں چٹان پر چڑھ کر دباس جادوگر کے پاس آ گیا۔ امرو نے زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکالا، اور پھر اس نے سنہری تختی کی ہدایت کے مطابق سب سے پہلے دباس جادوگر کے دونوں سینگ کاٹے۔ پھر اس نے تلوار سے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے کڑوں کو توڑ دیا، اور آخر میں اس نے دباس جادوگر کا سنہری پٹکا کھول کر اس پر لگے ہوئے تینوں لال اتار کر چٹان پر رکھ دیے۔ پھر امرو نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی لکڑی نکال لی، اس لکڑی کو اس زور سے جھٹکا تو اس لکڑی کے سرے پر یک لخت آگ جل اٹھی۔ امرو نے جلتی ہوئی لکڑی تینوں لالوں کے قریب کی تو لالوں نے اچانک اس طرح آگ پکڑ لی جیسے گرم موم آگ پکڑ لیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لال موم بن کر پگھلتے چلے گئے۔ اسی لمحے دباس جادوگر کے جسم میں آگ لگ گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی جل کر راکھ بن گیا۔ دونوں جن بھی ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر ہلاک ہو چکے تھے۔ امرو نے عقل مندی سے کام لے کر نہ صرف ان دونوں جنوں بلکہ رنگین بھوتوں اور دباس جادوگر کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اور دباس جادوگر کے پیٹ سے نکلنے والا سارا خزانہ بھی وہ حاصل کر چکا تھا۔ اسی لیے اس خزانے کے اس تھال میں کوئی افسوس نہیں تھا جسے دباس جادوگر نے کھایا تھا۔ امرو عیار خوش تھا کہ اس نے بدروح جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کا خزانہ بھی حاصل کر لیا ہے جو وہ کھاتا تھا۔ اس جادوگر کے ہلاک ہونے کا سن کر شہنشاہ افراسیاب یقیناً پاگل ہو جائے گا، اور وہ اپنے بال نوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ سردار امیر حمزہ اور ان کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے جو کام وہ کرنا چاہتا ہے، امرو عیار نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیتا تھا۔ دباس جادوگر کو ہلاک کر کے امرو عیار غار سے باہر آ گیا، اور پھر اس نے
سرخ نگینے والی سیاہ انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے واپس اس کے خیمے میں پہنچا دے۔ اس قدر خزانہ حاصل کرنے کے باوجود عمرو کا لالچ ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد سردار امیر حمزہ کے پاس جا کر ان سے اپنا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کا سردار امیر حمزہ نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ عمرو کو گزشتہ کئی روز سے تیز بخار چڑھا ہوا تھا اور وہ اپنے محل نما مکان میں بستر پر لیٹا ہر وقت ہائے ہائے کرتا رہتا تھا۔ عمرو کی عادت تھی کہ جب بھی وہ بیمار ہوتا اسی طرح چیخو پکار کر کے سارا گھر اپنے سر پر اٹھا لیتا۔ وہ ہر وقت نوکروں کو بری طرح ڈانٹتا رہتا، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں وہ اپنی بیوی چاند تارا سے بھی نہ ڈرتا تھا اور اس پر غصہ نکال لیتا۔ اس کی بیوی چاند تارا عام طور پر انتہائی سخت گیر اور غسیلی عورت تھی، ساتھ ہی اس کا جسم بھی کسی ہتھنی کی طرح موٹا تھا، جیسے پوری دیونی ہو، جبکہ عمرو عیار دبلا پتلا آدمی تھا۔ اسی لیے عمرو عیار اپنی بیوی چاند تارا کے غصے سے بے حد ڈرتا تھا، اور چاند تارا کو بھی جب غصہ آتا تو وہ عمرو عیار کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی تھی۔ لیکن بیماری کے عالم میں عمرو عیار کی کیفیت بالکل بدل جاتی اور اس حالت میں وہ اپنی بیوی کو بھی ڈانٹ لیتا تھا، اور شاید بیماری کا خیال کر کے اس کی بیوی اس کا لحاظ کر جاتی تھی۔ لیکن پھر جیسے ہی عمرو عیار صحت مند ہوتا اس کی بیوی ساری کسریں نکال لیتی۔ آج چونکہ عمرو عیار کو تیز بخار چڑھا ہوا تھا، اسی لیے وہ نہ صرف ہر وقت بائیں ہائیں کرتا رہتا بلکہ نوکروں کو بھی مسلسل ڈانٹتا رہتا، یہاں تک کہ شاہی حکیم صاحب بھی اس کے غصے سے بچ نہ سکتے۔ سردار امیر حمزہ عمرو عیار کا بڑا خیال رکھتے تھے، اسی لیے انہیں جیسے ہی اطلاع ملی کہ عمرو عیار بیمار ہے، وہ نہ صرف خود چل کر اسے پوچھنے آئے بلکہ انہوں نے اپنے دربار کے سب سے قابل حکیم کو بھی حکم دیا کہ وہ عمرو عیار کا علاج کرے۔ چنانچہ شاہی حکیم سردار امیر حمزہ کے حکم پر ان کا علاج کر رہا تھا۔ شاہی حکیم ایک بوڑھے بزرگ تھے جن کی سفید داڑھی بہت لمبی تھی۔ وہ چونکہ انتہائی قابل حکیم تھے اسی لیے سردار امیر حمزہ سمیت سب ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ لیکن عمرو یار تو بیماری کے عالم میں غصے میں آنے پر انہیں بھی ڈانٹ کر رکھ دیا کرتا تھا۔ آج بھی جیسے ہی نوکر نے اندر آ کر شاہی حکیم کی آمد کی اطلاع دی، عمرو یار غصے سے چیخ پڑا، بڑے بنے پھرتے ہیں شاہی حکیم، آتا جاتا کچھ نہیں اور بن جاتے ہیں شاہی حکیم۔ او نہیں، عمرو یار نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، لیکن نوکر اس کی بات سنے بغیر تیزی سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد شاہی حکیم صاحب ہاتھ میں دواؤں کا تھیلا اٹھائے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ کیا حال ہے طبیعت کا عمرو؟ شاہی حکیم نے بستر کے قریب آتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں مر رہا ہوں، میرے سارے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ ہنس رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کہاں سے لی ہے آپ نے حکمت کی تعلیم؟ آپ کا استاد یقیناً کوئی جاہل آدمی ہوگا۔ عمرو نے پھنکارتے ہوئے کہا، سنو عمرو، میں نے اب تک تمہارا بہت لحاظ کیا ہے کیونکہ سردار امیر حمزہ کا حکم تھا، ورنہ میں تو تم جیسوں کا علاج کرنا بھی توہین سمجھتا ہوں، لیکن آج تم نے میرے استاد کو جاہل کہا ہے، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں اب تمہارا علاج نہیں کر سکتا، اور یہ بھی بتا دوں کہ میں نے معلوم کر لیا ہے تمہارا یہ بخار کوئی عام بخار نہیں ہے، یہ مگرمچھ بخار ہے، اسی لیے اب تمہارا علاج ناممکن ہے۔ تم اسی طرح بخار میں تڑپ تڑپ کر آخر مر جاؤ گے۔ خدا حافظ۔ شاہی حکیم کو اپنے استاد کے بارے میں عمرو کی بات سن کر واقعی بے حد غصہ آ گیا تھا، اور وہ دواؤں کا تھیلا اٹھائے تیزی سے مڑے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے، اور عمرو یار حیرت سے انہیں واپس جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں یہ بات گونج رہی تھی کہ یہ مگرمچھ بخار ہے اور یہ نہیں اترے گا اور عمرو یار تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، لیکن اس بخار کا تو اس نے نام بھی پہلی بار سنا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ شاہی حکیم بہت قابل حکیم ہے اور اس کی قابلیت کی دھوئیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اسی لیے اس نے جو کچھ کہا ہوگا درست ہی کہا ہوگا۔ ہائے ہائے، میں تڑپ کر مر جاؤں گا، ہائے ہائے عمرو یار، عیارالزماں مر جائے گا، ہائے ہائے دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو مارنے والا مر جائے گا، اور میرے مرنے کے بعد میرے خزانے کا مالک کون ہوگا؟ ہائے ہائے، میں ساری عمر محنت کر کے بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کر کے جو خزانہ اکٹھا کیا ہے وہ کوئی اور لے جائے گا۔ ہائے ہائے، عمرو یار نے یک لخت بری طرح سے یہ چیخنے شروع کر دیا۔ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ کس خزانے کی بات کر رہے ہو؟ وہ شاہی حکیم صاحب آئے تھے، وہ چلے گئے اتنی جلدی؟ اس کی موٹی بیوی چاند تارا نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، چاند تارا تم بیوہ ہو جاؤ گی، تمہارا شوہر مر جائے گا۔ ہائے ہائے بیوہ چاند تارا، عمرو یار نے اسی طرح روتے روتے جواب دیا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ خبردار، اگر مجھے بیوہ کہا تو تمہاری گردن دبا دوں گی، سمجھے؟
میں تمہاری موت تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے آپ کو بیوہ نہیں کہلا سکتی۔ اب کہہ کر دیکھو مجھے بیوہ۔ زبان نہ کھینچ لی تو تمہاری، چاند تارا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، اور چاند تارا کی بات سن کر امرو عیار کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی۔ کیا مطلب؟ میرے مرنے کے باوجود تم بیوہ نہیں ہوگی؟ وہ کیسے؟ کیا تم دوسری شادی کر لو گی؟ امرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بار چاند تارا کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ ہائے ہائے، خدا نہ کرے میں کیوں دوسری شادی کروں؟ چاند تارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تم خود کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری گردن دبا دوں گی، تمہیں مار ڈالوں گی، لیکن بیوہ نہیں ہوں گی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اور جب شوہر مر جاتا ہے تو اس کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے۔ پھر تم کیوں نہ بنو گی بیوہ؟ عمرو یار اس چکر میں پڑ کر باقی ساری بیماری بھول گیا۔ وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، لیکن تم نے مجھے بیوہ کیوں کہا؟ مجھے یہ بتاؤ، چاند تارا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ شاہی حکیم صاحب کہہ گئے ہیں کہ مجھے کوئی عام بخار نہیں ہے، مگر مچھ بخار ہے، اور یہ بخار اترتا نہیں، اور میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ عمرو یار نے روتے ہوئے جواب دیا، مگر مچھ بخار؟ یہ کیسا بخار ہے؟ میں نے آج تک اس نام کا بخار سنا ہی نہیں۔ اس بار چاند تارا نے حیران ہو کر کہا، میں نے بھی نہیں سنا، لیکن جب شاہی حکیم کہہ رہا ہے تو ہوتا ہوگا، لیکن اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ عمرو یار اب واقعی رونے پر اتر آیا تھا۔ لیکن تم نے خزانے کے بارے میں کیا بات کی تھی؟ کس خزانے کی بات کر رہے تھے تم؟ عمرو یار کی بیوی کو اچانک یاد آ گیا۔ چھوڑو، تم کیسی ظالم اور بے درد ہو۔ مجھے مگرمچھ بخار ہو گیا ہے اور تمہیں خزانے کی پڑی ہوئی ہے۔ ارے میں مر رہا ہوں، تم بیوہ ہونے والی ہو اور تمہیں خزانے کی پڑی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے، کیسا ظالم زمانہ آ گیا! عمرو یار نے غصے سے چیختے اور روتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے تو مجھے بیوہ کہا ہے۔ چاند تارا کو پھر غصہ چڑھ گیا۔ اچھا اچھا، نہیں کہتا، لیکن یہ مگرمچھ بخار، ہائے ہائے، یہ کیسا بخار ہے؟ کسی نامراد مگرمچھ کا بخار ہے؟ عمرو عیار نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ مگرمچھ بخار تو مگرمچھوں کو ہوتا ہوگا۔ تم کوئی مگرمچھ ہو؟ سچ بتاؤ، کہیں تم مگرمچھ تو نہیں ہو؟ میں نے سنا ہے سانپوں کی طرح جب مگرمچھ بہت بڑا ہو جائے تو پھر وہ روپ بدل کر انسان بن جاتا ہے۔ چاند تارا نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو پوری لمبائی چوڑائی میں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور اس طرح غور سے عمرو یار کو دیکھنا شروع کر دیا جیسے اسے پہچان رہی ہو۔ تو میں تمہیں مگرمچھ لگتا ہوں؟ مگرمچھ ایسے ہوتے ہیں؟ غضب خدا کا! عورتوں کی عقل واقعی گھٹنے میں ہوتی ہے۔ اب میں بڑا مگرمچھ بن گیا ہوں۔ عمرو یار کو واقعی اس پر غصہ آ رہا تھا۔ تمہارا جسم اور قد و قامت تو بالکل مگرمچھ جیسا ہے، شکل بھی تقریباً ویسی ہی ہے، اور پھر تمہیں بخار بھی مگرمچھوں والا ہوا ہے۔ چاند تارا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اب خوف طاری ہونے لگا تھا۔ ہاں ہاں، میں ہوں مگرمچھ، بلکہ مگرمچھ کا باپ ہوں، مگرمچھ کا دادا ہوں، اور تم مگرمچھ کی بیوی ہو۔ اب جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا یہ موٹا پیٹ پھاڑ ڈالوں گا۔ عمرو یار کا غصہ اب پورے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ کیا کہا؟ میں مگرمچھ کی بیوی ہوں؟ تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے مگرمچھ کی بیوی کہو! چاند تارا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، اور اس طرح آگے کو لپکی جیسے ابھی عمرو یار کی ہڈیاں توڑ ڈالے گی۔ بچاؤ بچاؤ! عمرو یار نے خوف سے چیختے ہوئے کہا۔ حضور، حضور، سردار امیر حمزہ آ رہے ہیں آپ کو پوچھنے۔ اسی لمحے دروازے سے ایک نوکر کی آواز سنائی دی، اور عمرو عیار کی بیوی سردار امیر حمزہ کا نام سن کر پیچھے ہٹی۔ وہ سردار امیر حمزہ سے بے حد ڈرتی تھی، اسی لیے اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا اور ایک طرف اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی جیسے نماز پڑھ رہی ہو۔ عمرو یار بھی سردار امیر حمزہ کا نام سن کر اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے پلنگ کے پاس موجود میز پر رکھی ہوئی اپنی پگڑی اٹھائی اور اپنے گنجے سر پر اوڑھ لی۔ السلام علیکم! اسی لمحے سردار امیر حمزہ کی آواز دروازے سے سنائی دی، اور عمرو عیار نے جلدی سے اٹھ کر نہ صرف سلام کیا بلکہ احتراماً پلنگ سے نیچے اتر آیا۔ لیٹے رہو، لیٹے رہو۔ او، چاند تارا بھی موجود ہے؟ کیسی ہو چاند تارا؟ سردار امیر حمزہ نے پلنگ کے پاس رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی اچھی ہوں سردار۔ آپ انہیں سمجھائیں، یہ مجھے کبھی بیوہ کہتے ہیں، کبھی مگرمچھ کی بیوی۔ میں آپ کے حکم کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہتی، ورنہ ایک ہی مکے سے ان کی ساری ہڈیاں توڑ دیتی۔ چاند تارا نے نظریں جھکائی انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور سردار امیر حمزہ چاند تارا کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ مگرمچھ کی بیوی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، سردار امیر حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ سردار، شاہی حکیم نے کہا ہے مجھے مگرمچھ بخار ہے، اور اب یہ بخار نہیں اتر سکتا، اسی طرح بخار میں تڑپ تڑپ کر میں مر جاؤں گا۔ عمرو یار نے روتے ہوئے کہا۔
او شاہ حکیم صاحب نے ایسا کہا ہے تو پھر ہوگا، لیکن یہ یقیناً کسی بخار کا نام ہوگا۔ اس نام سے تم تو مگرمچھ نہیں بن جاتے۔ انہوں نے دوا دی ہوگی، سردار امیر حمزہ نے اصل بات سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، انہوں نے دوا نہیں دی اور چلے گئے، عمرو یار نے جواب دیا۔ او ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بلاؤ شاہی حکیم کو فوراً، ابھی اور اسی وقت۔ سردار امیر حمزہ نے غصیلے لہجے میں اپنے پیچھے مودبانہ کھڑے ملازموں سے مخاطب ہو کر کہا، اور ایک ملازم سلام کر کے تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاہی حکیم صاحب کو ساتھ لے کر واپس آیا۔ شاہی حکیم نے بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا۔ حکیم صاحب، کیا بات ہے، آپ نے عمرو یار کو دوا کیوں نہیں دی جبکہ میں نے حکم دیا تھا کہ عمرو کا علاج کیا جائے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ سردار امیر حمزہ نے میرے استاد کو جاہل کہا ہے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ یہ پہلے مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں لیکن میں نے بھی پرواہ نہیں کی، لیکن میں اپنے استاد کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے اب تک بہت کوشش کی لیکن انہیں مگرمچھ بخار ہے، اور مگرمچھ بخار کی دوا مگرمچھ دیوتا کے پاس ہی ہوتی ہے، میرے پاس نہیں۔ شاہ حکیم نے مودبانہ لہجے میں کہا، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور قابل حکیم ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں؟ یہ مگرمچھ بخار کیا ہوتا ہے؟ اور پھر مگرمچھ دیوتا؟ ہم کسی دیوتا کو نہیں مانتے، ہم مسلمان ہیں، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ سردار امیر حمزہ کو شاہ حکیم کی بات سن کر اور زیادہ غصہ آ گیا۔ او حضور، میں معافی چاہتا ہوں، ہم مسلمان واقعی کسی دیوتا کو نہیں مانتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نیلے سمندر میں کسی جگہ ایک محل بنا ہوا ہے جس کا پھاٹک بالکل کسی دیو ہیکل مگرمچھ کے منہ جیسا ہے، اور اس دروازے کے اوپر وہ دو خوفناک آنکھیں بھی ہیں جو بالکل زندہ آنکھیں ہیں۔ ایک پرانی کتاب میں نے پڑھا تھا، یہ اتنا بڑا مگرمچھ ہے کہ سب اسے مگرمچھ دیوتا کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ظالم اور خوفناک مگرمچھ تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پتھر کا بنا دیا۔ اس کا منہ تو پھاٹک کی صورت میں بن گیا اور بہت بڑا جسم محل کی طرح، اور یہ منہ ہر طرف کھلا رہتا ہے۔ اس کے منہ کی حفاظت بڑے بڑے سانپ کرتے ہیں۔ اس کے کھلے منہ کے اندر سامنے کمرہ نظر آتا ہے، یہاں ایک میز پر انتہائی قیمتی اور بڑے بڑے ہیرے رکھے ہوئے ہیں، جن میں ایک ہیرا تو بہت ہی بڑا ہے، باقی 5 ہیرے چھوٹے ہیں۔ یہ چھوٹے ہیرے بھی عام ہیروں سے بڑے ہیں۔ سینکڑوں آدمی ان ہیروں کو حاصل کرنے گئے تھے لیکن مار ڈالے گئے، اور ان کی کھوپڑیاں وہیں دیوار میں چن دی گئیں۔ اسی طرح پوری دیوار کھوپڑیوں سے بھری ہوئی ہے۔ عمرو یار کو بھی جو بخار ہے اسے مگرمچھ بخار اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا بخار دنیا میں صرف مگرمچھوں میں ہوتا ہے، اور پھر وہ پانی کی تہہ میں اتر جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے یہ بالکل نہیں اترتا۔ میں نے کئی دنوں سے عمرو یار کو دوائیں دی ہیں لیکن اس کا بخار نہیں اترا، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ مگرمچھ بخار ہے، اور اس کا علاج ایک ہی ہے کہ مگرمچھ کا خزانہ، وہ جو ہیرے ہیں ان میں سے ایک ہیرے کو اٹھا کر اسے کچھ دیر تک چوسا جائے تو بخار اتر جاتا ہے۔ شاہ حکیم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہیرے بڑے بڑے، ہیرے مگرمچھ کا خزانہ کہاں ہے؟ یہ جلدی بتاؤ، میں ابھی جا کر حاصل کرتا ہوں۔ عمرو یار کی لالچی طبیعت خزانے کا نام سنتے ہی جوش میں آ گئی، اسے اپنا بخار وغیرہ سب بھول گیا۔ نیلے سمندر میں مشرق کی طرف جاؤ تو ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے، اس میں ایک بہت بڑی غار ہے، اس غار میں داخل ہو جاؤ تو سامنے مگرمچھ دیوتا کا منہ نظر آتا ہے۔ شاہ حکیم نے فوراً جواب دیا، او پھر میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی جا کر خزانے لے آتا ہوں۔ عمرو یار نے پلنگ سے نیچے اترتے ہوئے کہا، تمہیں خزانے کی پڑ گئی ہے، تمہیں اپنے بخار کی پرواہ نہیں ہے؟ سردار امیر حمزہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، وہ خزانہ حاصل کروں گا تو ہیرا چوسوں گا اور بخار اترے گا۔ عمرو یار نے فوراً ہی بات بناتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں تو تیز بخار ہے اور تم کیسے جاؤ گے؟ تم آرام کرو، میں کسی بہادر کو بھیج دیتا ہوں۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، ارے نہیں حضور، میں خود جاؤں گا، بخار مجھے ہے اور جائے کوئی اور، میں خود جاؤں گا۔ عمرو یار نے فوراً ہی کہا، وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی جگہ کوئی اور مگرمچھ خزانے کا مالک بن جائے؟ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میری طرف سے اجازت ہے، سردار امیر حمزہ نے جواب دیا، اور وہ اٹھ کر واپسی کے لیے مڑ گئے۔ تم مت جاؤ عمرو یار، وہاں بڑے بڑے بہادر مارے گئے ہیں اور تم تو پھر بیمار ہو، شاہ حکیم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن خزانے کی بات سن کر عمرو یار بھلا کیسے رہ سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے کسی کی بات نہ مانی اور تیار ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا بگاتا ہوا نیلے سمندر کی طرف چل پڑا۔ 2 دن اور 2 راتیں سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ اس پہاڑی سلسلے تک پہنچ گیا
جو نیلے سمندر کے کنارے واقع تھا۔ اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور پھر پہاڑی سلسلے میں داخل ہو کر وہ غار ڈھونڈ نکالی، لیکن جیسے ہی وہ غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا، اچانک دہانے کے اوپر لٹکا ہوا ایک خوفناک اژدہا پھنکارتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ یہ بڑا خوفناک اژدہا تھا، لیکن عمرو یار کے ہاتھ میں سلیمانی تلوار تھی، اسی لیے وہ بھلا اس سے کیسے ڈر سکتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اژدہا پھنکارتا ہوا اس کے قریب آیا، عمرو یار نے بڑے جارحانہ انداز میں تلوار گھمائی اور دوسرے لمحے کھٹ کی آواز کے ساتھ ہی اس خوفناک اژدہے کا سر کٹ کر دور جا گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ عمرو یار فاتحانہ انداز میں کہکے لگاتا ہوا غار کے دہانے میں داخل ہو گیا۔ یہ واقعی انتہائی خوفناک غار تھی۔ اس کی ایک سمت پوری دیوار پر انسانی کھوپڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں، سوکھی سڑی خوفناک کھوپڑیاں۔ یہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ عمرو یار جیسا شخص بھی انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسی لمحے اسے سامنے سے زوردار پھنکاروں کی آواز سنائی دی اور اس نے دیکھا کہ سامنے سمندر کا پانی تھا، جس کا رنگ گہرا نیلا تھا، اور وہاں سبز رنگ کے تین بڑے بڑے اژدہے تھے، جن کی سرخ سرخ زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور ان کی نظریں عمرو یار پر پڑ رہی تھیں۔ اور سامنے سمندر میں ایک بہت بڑے مگرمچھ کا منہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کی ناک کے نتنے اتنے چوڑے تھے جیسے دیو کے ہوں۔ اوپر سرخ اور پیلی آنکھیں تھیں جو زندہ آنکھوں کی طرح حرکت کر رہی تھیں، اور ان کے اوپر گہرے نیلے بادل نظر آ رہے تھے۔ مگرمچھ کے منہ کے اندر اس کے خوفناک دانت نظر آ رہے تھے، لیکن یہ دانت صرف اوپر کے تھے، نیچے نہ تھے، بلکہ منہ کے نیچے پتھر ہی پتھر تھے۔ کھلے منہ کے اندر ایک خوبصورت کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا، جس میں دور سامنے ایک دروازہ تھا اور دہانے کے قریب ہی میز پر وہ خزانہ رکھا نظر آ رہا تھا، جو انتہائی قیمتی 6 ہیرے، جن میں سے ایک ہیرا بہت بڑا تھا اور باقی 5 چھوٹے تھے۔ ان کا حاصل کرنا کون سا مشکل ہے؟ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس نے جلدی سے تلوار اپنی کمر سے لگائی اور بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل میں سے اس نے کمند نکال لی۔ اس کمند کے آگے لگے ہوئے آنکڑے کو اس نے مگرمچھ کے بڑے نتنوں میں پھنسانے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ کمند کی رسی کی مدد سے وہ لٹکتا ہوا سیدھا دہانے کے اندر پہنچ جائے۔ لیکن ابھی اس نے کمند پھینکنے کی تیاری ہی کی تھی کہ ایک زوردار کہکے کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے ایک بونا پھدکتا ہوا غار میں داخل ہوا۔ اس بونے کے سر پر لمبی نوک والی ٹوپی تھی، اس کی سنہری مونچھیں اتنی بڑی تھیں کہ دونوں طرف سے اس کے پیروں تک گھسٹ رہی تھیں۔ ہا ہا ہا! تم بوڑھے بیمار مگرمچھ خزانہ حاصل کرنے آئے ہو؟ ہا ہا ہا! موت تمہیں گھیر لائی ہے، بونے نے گونجدار آواز میں کہا۔ وہ ایک چھوٹا سا بونا تھا، لیکن اس کی آواز اتنی گونج رہی تھی جیسے کوئی دیو بول رہا ہو۔ تم کون ہو بونے؟ عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا نام بونا سپہ سالار ہے۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہیں اژدہے کو مار کر اندر جاتے دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ تم بھی احمقوں کی طرح مگرمچھ خزانے کو حاصل کرنے آئے ہو، اسی لیے میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ جاؤ۔ اچھا بس تم نے سمجھا لیا، اتنا ہی کافی ہے، اب تم واپس جا سکتے ہو، عمرو یار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ جاؤ جاؤ، واپس چلے جاؤ عمرو یار، یہ خزانہ تمہارے بس کا نہیں ہے، تم مر جاؤ گے اور تمہاری کھوپڑی بھی دیوار پر لٹک جائے گی، بونے نے کہا۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ عمرو یار نے بونے کے منہ سے اپنا نام سن کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بونا سپہ سالار ہوں، مجھے سب باتوں کا پتہ ہوتا ہے، بونے سپہ سالار نے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ مجھے مگرمچھ بخار ہے، اور اس بخار کی یہی دوا ہے کہ ان میں سے ایک ہیرے کو چوسا جائے۔ مجھے خزانے کا لالچ نہیں ہے، میں تو بخار کی دوا لینے آیا ہوں، عمرو یار نے عیاری سے بھرا جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ہاں، واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ بات ہے تو سنو، میں تمہیں اصل راز بتاتا ہوں۔ یہ سامنے کھلا ہوا منہ دھوکا ہے، تم جیسے ہی کمند پھینکو گے، مگرمچھ دیو کی زندہ آنکھوں سے سرخ لہریں نکلیں گی اور تم ابھی جل کر راکھ ہو جاؤ گے، صرف تمہاری کھوپڑی بچے گی جو خود بخود دیوار سے لٹک جائے گی۔ اگر تم واقعی دوا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں سمندر کی تہہ میں اترنا ہوگا۔ ان مگرمچھوں کا خاتمہ کرنے کے بعد جب تم تہہ میں اترو گے تو تم اس محل کے نیچے پہنچ جاؤ گے، وہاں جا کر تمہیں پتھر کا ایک دروازہ نظر آئے گا، تم اس دروازے سے جا کر کہنا کہ تمہیں بونے سپہ سالار نے بھیجا ہے، وہ دروازہ کھل جائے گا اور تم محل کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ پھر تم سامنے نظر آنے والے دروازے سے ہوتے ہوئے اس میز پر آنا اور ہیرا اٹھا کر منہ میں ڈال کر چوس لینا۔ جب تمہارا بخار اتر جائے گا تو تم ہیرا واپس رکھ کر اسی دروازے سے واپس سمندر میں اتر جانا اور پھر باہر آ جانا، لیکن خبردار، اگر تم نے یہ خزانہ اٹھانے کی کوشش کی تو تم فوراً ہلاک ہو جاؤ گے، بونا سپہ سالار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیسے ہلاک ہو جاؤں گا یہ تو بتاؤ، عمرو یار نے پوچھا۔ اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے کہ دہانہ بند ہو جائے گا اور پھر تم اس کمرے میں بند ہو جاؤ گے اور بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔
بونے سپہ سالار نے کہا اور پھر بھاگتا ہوا غار کے دھانے سے باہر نکل گیا۔ ہوں ایسے ہی مر جاؤں گا، عمرو یار کو کون مار سکتا ہے؟ عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس نے ایک کمند واپس زنبیل میں ڈالی اور زنبیل کے اندر سے ایک ٹوپی اور بڑے بڑے جوتے نکال لیے۔ اس نے ٹوپی کو سر پر پہنا اور جوتے پیروں میں پہنے۔ اس ٹوپی میں یہ خاصیت تھی کہ چاہے آدمی سمندر کی تہہ میں پہنچ جائے، اس کا سانس نہ رکتا تھا، اور جوتوں کی مدد سے وہ انتہائی تیز رفتاری سے تیرتا ہوا سمندر کے اندر اس کی تہہ تک جا سکتا تھا۔ ٹوپی اور جوتے پہنتے ہی اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسے ان اژدہوں سے خطرہ نہ تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب تک یہ اس پر لپکیں گے وہ اس جسمی جوتوں کی مدد سے کافی نیچے پہنچ جائے گا۔ اور وہی ہوا، جیسے اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اژدہے پھنکارتے ہوئے اس پر لپکے، لیکن عمرو یار بجلی کسی تیزی سے سمندر کی تہہ میں اترتا چلا گیا اور سانپ اس تک پہنچ نہ سکے۔ نیچے اتر کر عمرو یار نے دیکھا کہ واقعی وہ محل کے نیچے پہنچ گیا ہے، اور پھر اسے پتھر کا ایک دروازہ بھی نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے تیرتا ہوا اس دروازے تک پہنچا تو اس نے خود اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش ناکام رہی۔ دروازہ انتہائی مضبوطی سے کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا، تو عمرو یار نے بونے سپہ سالار کا نام لے دیا۔ بونا سپہ سالار کا نام لیتے ہی دروازہ کھل گیا اور عمرو یار اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک واقعی خوبصورت اور سجے سجائے محل میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے جوتے اور ٹوپی اتار کر زنبیل میں ڈالی اور تلوار ہاتھ میں لے کر وہ محل میں دوڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جس میں وہ خزانہ موجود تھا، اور وہاں سے سامنے اس غار کا وہ حصہ بھی نظر آ رہا تھا جہاں سمندر میں کودنے سے پہلے عمرو یار کھڑا تھا۔ خزانے کو دیکھتے ہی عمرو یار دوڑتا ہوا اس میز تک پہنچا اور اس نے جلدی سے ایک چھوٹا ہیرا اٹھا کر اسے منہ میں ڈالا اور چوسنے لگا۔ جیسے ہی وہ ہیرا چوستا گیا اس کا بخار اترتا گیا اور اس کے جسم میں موجود گرمی دور ہوتی گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بخار اتر گیا ہے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر جلدی سے اس نے پہلے منہ سے وہ ہیرا نکال کر زنبیل میں ڈالا اور پھر میز پر رکھے ہوئے باقی ہیرے بھی اٹھا کر زنبیل میں ڈال لیے۔ لیکن جیسے اس نے ہیرے زنبیل میں ڈالے، خوفناک گڑگڑاہٹ سے مگرمچھ کا منہ بند ہو گیا، اور اب عمرو یار اس کمرے میں قید ہو گیا۔ کمرے میں موجود تمام سامان بھی یک لخت غائب ہو گیا، اور اب وہاں ہر جگہ خوفناک اژدہے، سانپ اور مگرمچھ پھنکارتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب تو عمرو یار گھبرا گیا، لیکن پھر اسے فوراً ہی زنبیل میں موجود آتش داؤدی کا خیال آیا۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی گیند نکال لی اور زور سے اسے زمین پر مارا تو ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہر طرف آگ ہی آگ پھیل گئی، اور سانپ، اژدہے اور مگرمچھ اس آگ میں جلنے لگے۔ ان کے جلنے کی بو ہر طرف پھیل گئی، لیکن عمرو یار پر یہ آگ اثر نہ کر رہی تھی۔ آگ زور پکڑتی گئی اور پورا کمرہ اسی آگ سے بھر گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی عمرو یار کے قدموں سے زمین غائب ہو گئی، اور عمرو یار پانی میں غوطے کھانے لگا، اور وہ سمجھ گیا کہ آگ داؤدی نے اس خوفناک محل کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ جلدی سے باہر نکلا تو سامنے ہی وہ غار موجود تھی۔ عمرو یار تیرتا ہوا کنارے پر آیا اور پھر جلدی سے اوپر چڑھ آیا۔ سمندر میں جہاں مگرمچھ دیوتا کا محل تھا وہاں ابھی تک آگ پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو یار خوشی سے اچھل پڑا، اس نے مگرمچھ خزانہ حاصل کر لیا تھا اور خود بھی صحیح سلامت باہر آ گیا تھا۔ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا غار سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ سامنے بونا سپہ سالار مرا پڑا ہے، وہ بھی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور عمرو یار سمجھ گیا کہ یہ بونا ہی دراصل مگرمچھ دیوتا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر اور بھی خوش ہوا، اس کا بخار بھی اتر گیا تھا اور اس نے خزانہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا آگے بڑھا۔ اسے جلد ہی ایک طرف گھاس چرتا ہوا اپنا گھوڑا بھی مل گیا۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن یہ سرخی بخار کی نہ تھی، بلکہ مگرمچھ خزانہ ملنے کی خوشی کی تھی۔